من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو، تمام طرف تمہیدات، تعریفات، بڑائیاں، کبریائیاں سب اللہ رب العالمین کے لیے، اور تمام درود و سلام، رحمتیں، دعائیں سب کی سب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات پاک کے لیے۔ محترم بھائیو، آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی پہلا سپارہ جو ہے، اس میں سے جو آخری رکوع ہے 129 آیت سے جو آگے اس میں سے کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ پچھلی رکوع کا ہی تسلسل ہے۔ اس میں اللہ پاک نے امت مسلمہ کے لیے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ایک اس میں لائن دی کہ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ اسلام جو ہے نا، یہ اسلام یہ دین ابراہیمی کا ہی ایک تسلسل ہے کہ وہی حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعوت ان کے سامنے جو کہ ایجنڈا دیا گیا دنیا کی ہدایت و رشد و ہدایت کے لیے، اس کے بعد جو بھی انبیاء کے لیے لا الہ الا اللہ کے آگے کہ کلمہ اللہ کی توحید کا ایک تسلسل ہے، جس کی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو اس میں دیا گیا دین شریعت، اسی کا تسلسل ہے۔ ام ملت ابراہیم الا من سفی نفسہ۔ اللہ پاک نے اس میں واضح یہ بتایا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے ایک نظریہ بنایا گیا ہے کہ ان کی جو زندگی ہے، جو ان کی صورت جو ہے نا، یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر آپ ان کا ایمان اور ان کی جو لائن تھی، جو ان کا عقیدہ تھا، جو ان کا ایمان تھا، یہی ایک میرا پسندیدہ ہے۔ اب جو اللہ کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرے۔ واضح ایک ماڈل دے دیا کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ وہی چاہتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، اسی زندگی کو اس کو آپ نے پیروی کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا اور اگر کوئی شخص دین ابراہیمی کی پیروی نہیں کرتا، اسے اعراض کرتا ہے، تو اس کو واضح طور پر اللہ پاک قرآن میں فرما دیا الا من سفی نفسہ، اس شخص کو اللہ پاک نے فرمایا کہ عقل مندوں کے دائرے میں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا اللہ کی نظر میں۔ اللہ کے الا من سفی، اللہ کی نظر میں اللہ پاک نے فرمایا کم عقل ترین ہے، وہ بے وقوف ہے دنیاوی طور پر، اس کی جو بھی حیثیت ہوگی اس کے معاشرے کے اندر، لیکن اگر وہ دین ابراہیمی کی پیروی نہیں کرتا، یہ دین ابراہیمی پر نہیں چلنے والا، اللہ پاک نے فرمایا میری کتاب کے اندر، میرے ریکارڈ کے اندر من سفیہ، وہ شخص جو ہے دنیا کا بے وقوف ترین شخص ہے، دنیا میں وہ چاہے کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو، اللہ پاک نے فرمایا وہ بلکہ اپنی ذات کے لیے بھی اس کی جو نمائندگی ہے، جو اس کا ایک حیثیت ہے، وہ بے وقوف شخص کے اندر ہی اس کا شمار دنیا میں ہی ہو جائے گا۔ آخرت میں جو اس کا جو مقام ہوگا وہ تو اس کے بعد کی بات ہے، دنیا میں ہی اللہ نے فرما دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، ابراہیم علیہ السلام یہ دنیا میں برگزیدہ لوگوں کے اندر ایک ہستی ہے، چنے ہوئے لوگوں میں سے اللہ کے لوگوں میں سے، یہ ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام پہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا ہے پوری دنیا کے اندر، اور ان کی سیرت کو اور ان کے ایمان کو اور ان کے عمل و کردار کو اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا چنے ہوئے میرے منتخب لوگوں میں سے ہے، میرے پسندیدہ لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کہا گیا۔ اور اسی کے اوپر علامہ اقبال نے بڑی شاعری کی کہ آج بھی وہ جو ابراہیم کا ایمان بیٹھا کہ آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہی ہے، وہی آسمان ہے، وہی اس کا نظام ہے، وہی سارا کچھ اس کا سسٹم ہے۔
آج بھی آپ ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اللہ کے سامنے پیش کریں، اپنے آپ کو ثابت کریں، ابراہیم علیہ السلام جیسی استقامت، ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ، ان کا اس کا استقامت جو ہے، جس طرح وہ کھڑے ہو گئے اپنی قوم کے آگے، اپنے باپ کے آگے، اپنے برادری کے آگے، انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کے پہ اگر کوئی آئے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرا آپ کے ساتھ جنگ ہے۔ اس طرح کا عقیدہ علامہ اقبال نے یہ فرمایا کہ آج بھی وہ جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی آپ اسی طرح کی سیرت لے کے ہیں، آپ کر سکتے ہیں انداز گلستہ پیدا، وہی آپ کے جس کا کام جو ہے چلانا ہے، وہی آپ جس کا کام ہے تپش پیدا کرنا ہے، عدالت پیدا کرنا ہے، وہ ٹھنڈی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد۔ آپ بھی اس طرح کا ایمان آج بھی کر کے پیش کریں تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، وہی اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس میں منشا جو ہے انہیں یہ اس میں بیان کی۔ اللہ پاک نے فرمایا بَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہ دنیا میں بھی وہ برگزیدہ تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا میں بھی وہ برگزیدہ تھا، جس طرح دنیا میں اس کے نام کا ڈنکا آج تک بجتا رہا ہے کہ قیامت تک امت مسلمہ کی کوئی نماز، کسی فرد کی نماز تب تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کے تشہد کے اندر درود ابراہیمی نہیں ہوگا۔ یہ اس کی ایک سمجھ ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے ان کا نام کو زندہ کر دیا، ان کے ایمان کی وجہ سے کسی اور نبی کے اوپر رحمت کا درود پاک کو حصہ نہیں بنایا گیا۔ جی کما بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی کہ ان کے نام کو اللہ پاک نے پیش کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ تو دنیا میں اس کے نام کا ڈنکا بجتا رہے گا قیامت تک، اور جب لوگ قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا پھر آخرت کی ہوگی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور دنیا میں تو پھر اس کا اور بھی زیادہ وہاں پہ اس کا مقام ہوگا۔ قیامت کا جب منظر ہوگا پھر آپ جب دیکھیں کہ وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام جس طرح دنیا میں ان کا نام جگمگا رہا ہے، وہاں سے کئی گنا زیادہ وہاں بھی اس کا ہوگا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، صالحین کا جو گروہ ہوگا، صالحین کا جو اجتماع ہوگا، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ لوگ جو بڑے آرام میں ہوں گے، جو بڑی بشارت اور خوشخبری اور بڑی اچھی وہاں پہ حالت میں ہوں گے، اللہ نے فرمایا وہاں پہ بھی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اس جگہ پہ بھی ابراہیم جو ہوگا، میرا وہ بندہ جو ہے وہ کھڑا ہونے والا اپنے ایمان کے لیے، جس نے نہ رشتہ داریوں کو دیکھا، نہ قرب و جوار کو دیکھا، نہ حکمرانوں کے ظلم کو دیکھا، وہ جو کھڑا ہو گیا آخرت کے اندر بھی وہ کیا ہوگا؟ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی اس سے ثابت یہ ہوا کہ وہاں پہ جنت کے فیصلے ہونے سے بعد ہی دو گروہ بن جائیں گے۔ ایک صالحین کا گروہ ہوگا، ابھی جنت کے اندر انٹریاں شروع نہیں ہوگی، اس سے پہلے ہی دو گروہ بن جائیں گے، ایک صالحین کا ہوگا، دوسرا خاسرین کا ہوگا۔ وہ خاص صالحین کے اندر بھی وہ نمایاں ہوں گے۔ اس کا اللہ ربہ، اللہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو میرا اتنا لاڈلا وہ نبی کیوں ہے؟ اس قال لہ ربہ، اس قال لہ ربہ، اللہ نے فرمایا جب بھی میں نے اس کو کوئی ایسی کوئی آزمایا، جب بھی میں نے اس کو آزمایا، اس نے کہا اسلم، اس نے چوں چرا کوئی سوال جواب نہیں کیا۔ اللہ پاک نے کہہ دیا کہ اپنے اس جو اولاد ہے ان کو ملی 80 سال کی عمر میں، ایک بیٹا بھی تھا، اکلوتا بیٹا تھا، گھر والی تھی، ان کی شریک حیات تھی، اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ اس کو فلاں جو جگہ پہ چھوڑ گیا ہو، ایسی جگہ پہ وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی، ایسی جگہ، ایسی سرزمین کہ جہاں پہ سبزہ نہیں اگتا تھا، زراعت، وادی غیر ذی زرع، جہاں پہ گھاس پھوس بھی نہیں اگتی تھی۔ اللہ پاک نے جب حکم دے دیا، اللہ پاک نے فرمایا میں نے اس کو حکم دیا کہ اپنے گھر والی کو، اس سے بڑا رشتہ اور کیا ہوگا؟ کتنی بڑی یہ آزمائش ہے، کتنا بڑا دل پہ پتھر رکھنے والا کام ہے کہ وہاں پہ چھوڑا، وہاں پہ بٹھایا، وہاں پہ جب چلنے لگے پیچھے سے حضرت ہاجرہ، اللہ تعالیٰ ان کا مقام اور زیادہ بلند کرے، انہوں نے آواز دی کہ اپنے گھر والے کو انہوں نے آواز دی کہ آپ کس کے سارے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ صرف اتنی بات کی کہ آپ کس کے سارے یہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اسی کے سارے چھوڑ کے جا رہا ہوں جو میرا بھی پیدا کرنے والا ہے، تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے، جو تمہیں بھی خوراک دینے والا ہے، مجھے بھی خوراک دینے والا ہے، اسی کے سارے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کیا گیا، وہاں پہ نہ پانی تھا نہ کچھ تھا، بس وہ بھی ایسی اللہ کی بندی تھی کہ جب اس نے اللہ کو پکارا، جب پانی نہیں تھا، پانی کی طلب ہوئی، بچہ بلبلانے لگا، جب پیاس ہے، روتے روتے بلبلاتے ہوئے جب اس کی ایڑیاں رگڑی گئی وہاں پہ اس پتھر والی زمین پہ، وہ چشمہ وہاں سے اگلا میرے بھائیوں، وہ اس رب کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس بیابانی کی جگہ پہ بے سر و سامانی، بے آسرا، ماں ہے، اس کا بچہ ہے، اور وہاں سے وہ چشمہ پھوٹا
کہ قیامت تک وہ ساری دنیا اسے سراب بھی ہوتی رہے گی، شفا یاب بھی ہوتی رہے گی۔ کتنے کیلکولیٹر یہاں پہ لگتے ہیں، انڈیا کے اندر رائس چاول کی کاشت پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اعداد و شمار دنیا کی ایک ہے، دنیا کی اعداد و شمار ایک ہے رب کی رحمت۔ ہم لوگ جو ہے نا جی، ہم لوگ اب جب لا الہ الا اللہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا، خوش قسمت ترین لوگ ہیں، یہ دنیا کے ساری کیلکولیشن آگے زیرو ہو جاتی ہے۔ ہندوستان کے اندر، وہاں کے پنجاب کے اندر لوگوں کو چاول کی کاشت پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ صرف اتنا کاشت کہا گیا کہ صرف اتنی آپ نے کاشت کرنی ہے جتنی ہمارے ملک کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ ہمیں کوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے نیچے کا جو پانی ہے، یہ چاول کی فصل جو ہے یہ زیادہ پانی لیتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے زیر زمین جو پانی ہے وہ اتنے میٹرک ٹن جو ہے، تو اس کی سالانہ جو کمی ہو جائے گی۔ اگر اسی طرح ہم چاول کی کاشت کرتے رہے تو 15 سال کے بعد وہ کہتے ہیں ہمارا اسٹاک نیچے والا ختم ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ انسانوں کی کیلکولیشن ہے۔ اب وہ دیکھیں کہ کیسی وادی تھی، بیابان جگہ تھی، وہ بچہ روتا رہا پیاس کے لیے، روتے روتے کیسا اللہ نے ذریعہ بنایا کہ وہ جو پاؤں اینڈیاں رگڑا کروا سے وہ چشمہ اگلا، ساری دنیا سیراب ہو رہی ہے، ساری کیلکولیشن سائنس وہاں پہ فیل ہو چکی ہے، اللہ کی رحمت وہاں پہ غالب آ چکی ہے۔ قیامت تک وہ چشمہ اگلتا رہے گا، پورے عرب کو سیراب کر رہا ہے، پورا غیر عجم بھی وہاں سے پانی پی رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اس کا رب ہے، اللہ پاک نے فرمایا یہ اس رب کی شان ہے کہ جس کے ہم نے کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ پاک نے فرمایا جس نے اس چیز کو سمجھ لیا، خالق کی اللہ پاک نے فرمایا حاکمیت کو جس نے سمجھ لیا، وہ پھر اسلام کے صحیح درجے پہ پہنچ گیا۔ ایمان کی کمی ہے تو اس لیے ہم بحران کے اندر ہیں، ہم مشکلات کے اندر ہیں، مصیبتوں کے اندر ہیں، کمی صرف ایمان کیا۔ ذرائع جو ہے ذرائع، ہم ذرائع ڈھونڈتے ہیں، اپنے وسائل ڈھونڈتے ہیں زمین سے۔ بڑی زبردست بات کی کسی اچھے آدمی نے، ایسے بزرگ نے، اس نے کہا یہ رزق جو ہے، یہ رحمتیں ہیں جو آسمانے ہیں، ہم زمین پہ ڈھونڈتے ہیں، کیلکولیشنوں میں ڈھونڈتے ہیں، یہ تو آسمانوں سے آتی ہے۔ یہ ذرائع، یہ وسائل، یہ رحمتیں، یہ پانی، یہ سارا کچھ کہاں سے آتا ہے؟ انزل من السماء، انزل من السماء، آسمان والے کو پکارا کرو، آسمان سے آتی ہے، رزق بھی آسمان سے، وسائل بھی، اور سارے کے سارے جو آپ کے وسائل ہیں، آپ کی جو چانسز نکلتے ہیں، سارے کے سارے آسمانوں سے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں میرے بھائیوں کہ ایک طرف وہ ہماری کیلکولیشن ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ پانی ختم ہو جائے گا، ایک وہ ہے جو اللہ پہ ایمان رکھنے والے، ایک بچے کا صرف ایک بچے کی ایڑیوں کے رگڑنے سے جو پانی نکلا وہ پوری دنیا کے لیے کافی ہو گیا تھا۔ یہ اگر سارے کے سارے مانگنے لگ جائیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائے گا؟ اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، جب بھی میں نے اس کو آزمایا، اپنے اس بندے کو، اپنے اس تابعدار تابع فرمان بندے کو جب بھی پکارا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ اسلم، پھر آزمایا، پھر خواب ہویا، جب رویا آئی، ان کو خواب آیا کہ اپنا بیٹا، ایک ہی بیٹا ہے، اس کو ذبح کر دو، اس کو ذبح کرنا ہے۔ پھر اس نے یہ نہیں کہا کہ کیوں کہا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، کیا میرا بنے گا، کیا میرا بچے کا ہوگا، بس اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا بھی حلیم تھا، بردبار تھا، اس نے کہا اسلم، جو میرے رب نے کہہ دی۔ یہ تعلق جو تھا نا جی، یہ یقین کے انتہا ہے جو رب چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہی اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اس لیول پہ آپ کا ایمان جب جائے گا پھر کیا ہوگی؟ پھر آگ پہ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ یہ کمی ہے، آج علامہ اقبال نے بھی یہی کہا کہ ہمارے اس ایمان کے اندر کمی ہے۔ اللہ پاک جب بھی میں نے، اب یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آسمانوں پہ بیٹھا ہوا رب کسی دنیا پہ موجود کسی بندے کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دے، وہ کتنا خوش قسمت ہوگا کہ میں نے اس بندے کو جب بھی کوئی حکم دیا، جب بھی اسے کوئی توقع کی، اس نے کہا کہ اسلم سے ہی مسلمان ہے، اسلم سے ہی اسلام ہے۔ نام کہ ہم اسلام والے ہیں یا پھر وہ ابراہیم جیسا اسلام ہے ہمارے اندر؟ اسلم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر اذان کی آواز آ گئی مسجد سے تو اسلم، ٹھیک ہے، یہ باقی سارا کام ٹھپ ہو گیا، ختم ہو گیا، کلوز کر دیا، اللہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اللہ نے فرما دیا کہ بعد اس زکات، نماز حکم دے دیا، ساتھ حکم دے، جہاں میں بھی نماز حکم ہے، ساتھ زکات کو فرما دیا کہ بعد اس زکات اسلم۔ اب ہمارے اندر اسلام ہے یا نہیں، وہ ہم اپنے آپ کو خود اس کے اندر جانچ لیں کہ ہمارا ایمان کس لیول کا ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا جو کہ مانتے ہو وہاں زکات ورکو بعد آگے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اللہ پاک نے حکم دے دیا ورکو بعد آگے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ جھکو۔ اب اسلم، اب ہماری کیا کیفیت ہے کہ ہم لیٹ ہوتے ہیں، کبھی پہلی رکعت میں شامل ہو گئے، کبھی بعد میں چلے گئے۔ اب یہ اسلام تو نہ ہونا جیسے اسلام کا معنی تو یہ ہے کہ مالک نے جو کہہ دیا، جو حکم دے دیا تو اسلم، یہ بلا
ابراہیم علیہ السلام کا جو تھا وہ تھا اسلام، ان کا جو تھا وہ اسلام تھا. اس قال اللہ ربہ، اللہ پاک جب بھی میں نے اس سے کچھ کہا، اس نے کہا اسلم. قال جب بھی میں نے سے کہا کہ یہ کرو تو اس نے کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین. قال اسلمت. آگے سے ابراہیم کا جواب کیا آتا تھا؟ جب بھی آزمایا، اتنا آزمایا کہ اہل و عیال کو چھوڑا ہے بیابان جگہ پہ، پھر فرما دیا کہ بیٹے کی قربانی کرنی ہے، فرمایا اسلمت لرب العالمین. کوئی سوال نہیں کیا، کوئی چوچلا نہیں، کوئی پریشانی نہیں. اور اس کے اللہ پاک نے پھر یہ بھی دیکھیں، پھر اس سے سیرت کی بہت بڑی کتاب ہے رحیق المختوم، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جاتے رہے ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کا خبر گیری کے لیے 6 مہینے بعد جاتے رہے وہاں پہ ایک دفعہ گئے. اور اسی طرح پھر یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی غیر موجودگی میں حضرت حاجرہ کا انتقال ہو جاتا ہے. اب گھر والے کو اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ بیوی کو چھوڑا ہے، بچے کو چھوڑا ہے. اب وقت گزرتا گیا، اسی دوران ہی کچھ عرصے کے بعد حضرت حاجرہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہیں تدبیر ہو جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ 6 مہینے کے بعد آتے تھے، سفر کرتے ہوئے وہاں پہ آ جاتے تھے، پتہ لگا کہ وہ فوت ہو گئی. بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی بھی کر دی، بڑے ہو گئے، پھر شادی جو ہوگی اسی جگہ پہ. پھر آتے ہیں، وہ ایک بہو سے ملاقات ہوتی ہے. سیرت بہت بڑی کتاب ہے، اس میں وہ لکھنے والے لکھتے ہیں، حضرت مولانا سمیع الرحمن مبارک انہیں لکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ آئے، انہوں نے پتہ کیا کہ بیٹا کہاں، انہوں نے کہا جو کام کر چلے گئے. بھائی ایک بہو سے ملاقات ہوئی، بہو کا رویہ پسند نہ آیا، اشارت کے خلاف ان کو کہہ گئے. پھر اس نے حضرت اسماعیل السلام کو بتایا کہ آپ آئے تھے، بزرگ آئے تھے، آپ کا پوچھا تھا. پھر حال پوچھا، میں نے ان کو یہ جواب دیا. پھر اس کے بعد وہ انہوں نے گھر والی چھوڑ دی، پھر اور شادی کر دی. یہ حالت وہاں پہ یہ بھی ہو گئی، جاتے بھی رہے وہاں پر، اسی حالت کے اندر ان کی فوگی بھی ہوگی اور تدبیر بھی بھری ہوگی. یہ اتنا بڑا دل گردہ اور اتنے بڑے نبی کا اللہ پاک فرمایا، اس نے یہی کہا کہ اسلمت لرب العالمین. یہ میں نے اس کے اندر یہ استقامت دیکھی. وصى بها ابراہیم وبنیہ ویعقوب. آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہی ابراہیم علیہ السلام نے جب وصیت کی. اب وصیت کیا ہوتی ہے کہ یہاں پہ بہت بڑی ایک ہمیں تاکید دی ہے حدیث کے اندر بھی کہ وصیت کرنی چاہیے. اب وصیت کیا کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی وصیت بھی دیکھ لیں. وصى بها ابراہیم وبنیہ، اپنے بیٹوں کو وصیت کیا کی، ویعقوب، اور اپنے پوتے کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہی ان کا اسحاق علیہ السلام ان کے برخوردار تھے، ان کے فرزند تھے، ان کے بیٹے تھے. ان کے زندگی کے اندر ہی یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ان کی زندگی کے اندر ہی ہو گئی، اور بلکہ وہ جوان بھی ہو گئے شاید اس دور میں. تو انہوں نے وصیت کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام یہاں پہ اللہ نے نہیں کہا، وصى بها ابراہیم بنیہ، اپنے بیٹے کو یعقوب، اور پوتے کا نام لیا گیا. قرآن مجید کے اندر پوتے کا نام لیا گیا، بیٹے کا نام نہیں لیا. ویعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وصیت کیا کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یعنی کہ وہ وصیت کیا کر رہے ہیں؟ اب وصیت دیکھیں کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے اسلام کو دین منتخب کیا، تمہارے لیے پسند کیا. اولاد کو یہ کہہ رہے ہیں. اب یہ آگے ان سے بات کیا کریں، نصیحت کیا کر رہے ہیں کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اپنے اولاد کو یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں موت آ جائے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، موت کے لمحے تک تمہاری زندگی اسلام کے اوپر ہونی چاہیے. کوئی وصیت اور دنیا میں نہیں کی. یہ کیا رکھی؟ یہی اسی کے اندر ہی ہر چیز آ جاتی ہے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اب وہ اسلام کیا ہے؟ یہ اس آپ کی اولاد نے، اس بچے نے خود سرچ کرنا ہے کہ میں نے اگر اسلام کے اوپر زندگی گزارنی ہے تو وہ اسلام کیا ہے کہ جس کی میرا باپ مجھے وصیت کرنا ہے کہ تمہاری موت کے آخری لمحے تک تمہاری حالت جو ہے وہ اسلام والی ہونی چاہیے. اب اس اسلام کے اندر 5 وقت کی نماز بھی آ جاتی ہے، حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں، جس کے حلال بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. اب ہر چیز جو اس کے اندر آ گئی. یہ ایک لفظ ہی کسی کو نصیحت اور وصیت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کر دی کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ جو آیات ہے، یہ جو الفاظ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنے پسند ہے. یہ جو الفاظ تھے، اتنی نصیحت ابراہیم علیہ السلام کی، اتنی یہ جو نصیحت تھی چند الفاظ کے اندر اتنی پسند آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کے ان الفاظ کو
خطبہ جو ہے آپ کا خطبہ جو ہوتا ہے، جب بھی وہ انہوں نے خطبہ دیا ان الفاظ کو اس خطبے کا حصہ بنا دیا مسلمانوں کے لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمہارے اسلام جو ہے یہ مستقل عمل ہے، یہ کوئی پارٹ ٹائم کوئی ایسی کوئی آپ کے عمل نہیں ہے، یہ مستقل عمل ہے۔ یہ مستقل آپ یہ نہیں کہ ایک دن آپ مسلمان ہو گئے جمعے والے دن یا عید والے دن تو آپ کا اسلام نظر آ رہا ہے یا کسی خاص موقع پہ نظر آ رہا ہے، اور باقی جو 6 دن ہے 5 دن آپ کے اندر اسلام نظر نہ آئے۔ اسلام جو ہے ایک مستقل عمل ہے۔ اللہ وانتم مسلمون، یہی نصیحت اور وصیت جو تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی، اور انہی الفاظ کو اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کا حصہ بنایا۔ اور یہ حصہ کس لیے بنایا؟ یہود و نصارہ کے لیے بنایا، ہمارے لیے بنایا، قیامت تک جو اسلام کے نام لیوا ہوں گے تو اسلام پر چڑھنے کے لیے کہ یہ چیزیں بتائی اسی لیے گئی ہیں، پڑھنے کے لیے۔ پہلی چیز جو ہے کہ یہ پڑھنے کے لیے، اور اس کے بعد ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ان چیزوں کو قرآن مجید کا اللہ پاک نے ہمارے لیے منتخب کیا اور ہمارے لیے فائدہ مند سمجھا کہ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر یہ چیزیں جو ہے یہ رکھ دینی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ میرے بھائی ایک دو اعلانات ہیں۔ ایک ہمارے بھائی جماعتی دلشاد صاحب کا انتقال، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، اللہم اغفر لهم وارحمهم۔ اور ایک اور اعلان ہے میرے بھائیوں کہ تنظیم اسلامی کے امیر جو ہیں پاکستان لیول کے جو ہیں شیخ شجاع الدین صاحب حفظہ اللہ، 8 دسمبر کو ان کا پروگرام ہے بروز اتوار 2:30 بجے علامہ اقبال لائبریری میں، نس ٹاؤن ہال۔ یہ بھائی لاہور سے ہی آئیں گے انشاءاللہ۔ بہت بڑا کام ہے ان کا فہم القرآن کے حوالے سے، پاکستان میں بہت زیادہ کام ہے ان کے ادارے کا۔ یہ ان کا قرآن ہاؤس ہے لاہور کے اندر، یہ مکمل یہ ان کا جو فوکس ہوتا ہے فہم القرآن کے حوالے سے ہی ہے۔ تو یہ بڑی ایک سعادت کی بات ہے کہ وہ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں گھروں کے اندر۔ تو میرے بھائی کوشش کریں ان کا ٹائم نکالیں، اور جو بھی ہے ان سے فیض یاب ہوں۔ 8 دسمبر بروز اتوار، 8 دسمبر کو بروز اتوار 2:30 بجے پرسوں، اس میں کوشش کریں۔ علامہ اقبال لائبریری کے اندر ہوگا ان کا۔ اللہ تعالیٰ سب بھائیوں پہ رحم فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عن كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ ایک یاد دہانی نا آپ کو کروا دی جائے میرے بھائیوں، یہ جمعہ ہے نا، جمعہ یہ ظہر کی نماز سے ہے اصل میں، اس لیے ہے ظہر کی نماز۔ ظہر کی نماز کے اندر 4 رکعت فرض ہوتی ہیں، اس کو 2 رکعت کر دیا گیا جمعے والے دن، اس لیے کیا گیا کہ اصل جمعے کا جو حیت ہے نا جی، وہ خطبہ ہی ہے۔ پہلی اذان سے جمعے کا پروٹوکول شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم اس لحاظ سے جائیں گے کہ دوسرے خطبے میں شامل ہو جائیں اور تکبیر کے ساتھ شامل ہو جائیں تو وہ آپ کا جمعہ نہیں ہے، اور وہ آپ کا جمعہ سمجھ لیں کہ قضا ہی ہو گیا سمجھ لیں، اور جمعہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا خاص خیال، 2 چیزوں کا خاص خیال جو ہے، ساری چیزیں ضروری ہیں۔ ایک عصر کی نماز، محدثین نے فرمایا یہ خطرناک نماز کہا گیا عصر کی نماز کو، کہ اس کی تو سستی بالکل نہ کریں، کیونکہ یہ آگے کسی نماز کے ساتھ ملتی نہیں ہے۔ ظہر کی آپ کی چلو سستی ہو گئی، تھوڑا سا ہو گیا، یہ عصر کے ساتھ مل جاتی ہے۔ مغرب کی تھوڑی سی ہو گئی، یہ آگے جا کے عشاء کے ساتھ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی نماز مغرب کے ساتھ آپ ملا کے نہیں پڑھ سکتے، خطرناک اس کو کہا گیا کہ اس کو کوشش کیا کریں
اس کو جلدی پڑھ لیں، ٹائم سے پڑھ لیں، نقصان آپ کا دنیاوی ہوتا ہے ہو جائے، اثر کو مس نہ کیا کریں۔ اور دوسرا خاص تاکید جمعے کے بارے میں کی گئی ہے، بڑی اس کے بارے میں وعید ہے میرے بھائیوں، اور اتنا اللہ تعالیٰ نے کسی نماز کے بارے میں دوڑ کے جانے کا نہیں کہا، صرف جمعے کے بارے میں کہا کہ جب اذان ہو جائے، جب اس کا اعلان آپ کے کانوں میں پڑ جائے تو مسجدوں کو دوڑ کے جایا کرو۔ عموماً عام طور پہ نماز کے ساتھ شامل ہونے کے لیے دوڑ کے جانے سے منع کیا گیا ہے۔ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت جا رہی ہے، امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں، لوگ دوڑنے لگتے ہیں۔ اس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ نماز کو کہ جو شامل ہونا ہے پرسکون حالت میں، حالت سکون میں، آرام سے وقار کے ساتھ پروقار انداز میں آپ نے نماز میں شامل ہونا، دوڑ کے جانے سے منع کیا۔ جمعے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی فرمایا ساؤ کہ دوڑ کے جاؤ، کہ دوڑ کے شامل ہو جاؤ، یہ آپ کا رہ نہ جائے۔ جمعہ شروع ہی اذان سے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ آپ اداروں کے اندر جاتے ہیں، مختلف پرائیویٹ اداروں کے اندر ٹائم ہے جی 9 بجے، آپ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے 9 بجے۔ 9 بجے کے بعد آپ کی حاضری رجسٹر پہ لگتی ہے، وہاں پہ آپ فیکٹری کے اندر گیٹ کے اندر شامل ہوتے ہیں، وہاں پہ حاضری لگنی شروع ہوتی ہے۔ 9:15 میں رجسٹر بند ہو جاتا ہے، وہ ساتھ چلے جاتے ہیں اٹھ کے، اس کے بعد داخلہ ہی بند ہو جاتا ہے اور آپ کی حاضری شمار نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجسٹر لے کے فرشتہ باہر بیٹھا ہوگا، جب اذان ہو جاتی ہے اور رجسٹر آپ کا بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو آئے گا وہ حاضری اس کی شمار نہیں ہوگی۔ یہ 2 رکعت اس کی اسی لیے اس میں سے کام کی گئی ہے کہ اس میں خطبہ ایڈ کیا گیا ہے۔ جمعہ ہے ہی خطبے کا نام، جو ہے باقی نماز جو ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے، جمعہ خطبے کا نام ہی جمعہ، اس لیے اذان سے ہی جمعے کا پروٹوکول شروع ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو یاد دہانی ہمارا ذمہ داری آپ کو کروا دی ہے، اس کا خاص خیال رکھا کریں، یہ مس نہیں ہونا چاہیے جمعہ کا نا جی۔ اور نماز کے بارے میں نماز بھی مس نہیں ہونی چاہیے، نماز بھی ایک آپ کی ایک سمجھنے کا اسٹرکچر ہے، حکیم السلام کا جیسا ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ 2 نمازوں کا خاص طور پہ بار بار اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عصر کی نماز اور جمعہ کی نماز، اس کو خاص طور پر اس کو سنبھالا کریں، اس کی حفاظت کیا کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔